قانون کی پامالی کر رہے ہیں. ہم آج بھی ہائی کورٹ نے کل صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری کو یا ان کے جو ریپریزنٹیو ان کو بلایا ہوا ہے. ہم یہ کہیں گے سنی اتحاد کونسل کے اسپیکر سے کہ وہ مہربانی کریں, ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی پارٹی کے نمائندے اس وقت نہیں ہیں, تو آپ اپنا آئینی اور قانونی جو آپ کو بتاتا ہے اس پہ جو ہے آپ عمل درآمد کریں. ان ریزرو سیٹوں کے جو نشستوں پہ ہم جیتے ہیں, جن کو جو سیٹیں ملی ہیں, کل ہائی کورٹ نے اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے, جس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی وہ سیٹیں نہیں بنتی تھی, نہ انہوں نے لسٹ دی تھی, نہ انہوں نے کوئی نامینیشن پیپر جمع کیے تھے. لہٰذا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی موجود ہیں ان پہ تقسیم ہوں گی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جیسی عہد ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے سینٹ الیکشن میں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے. کیونکہ لوگ اس وقت جو خاص کر جو باتیں سننے میں آ رہی ہے, جیسے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے, تو مجھے تو خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے آوازیں آ رہی ہے کہ بہت جلد شاید ایک پریس کانفرنس ہو اور وہاں پر بھی کوئی فارورڈ بلاک کا جو ہے وہ اعلان ہو. لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے اوپر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں, اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پارلیمنٹیرینز ان سے خفا ہیں, ان کو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رویے سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی ہے, نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑیں گے. اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے, چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. کل بھی اگر آپ نے دیکھا بلوچستان میں نیول پہ جو ہے کیچ کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے ناکام بنایا. تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, نہ کہ پی ٹی آئی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجیے. لہٰذا ہم اپنے سپاہ سالار, ہم اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کامیاب ون بائی ون بائی نو 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 آپ نے کہا ہے کہ آپ اب قومی لیول کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ پہلے بھی سینیٹر تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تو تھوڑا سا بتا دیں گے کہ قومی لیول کی مزید سیاست میں آپ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیے, اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب, اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سندھ. اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا جمعیت علماء اسلام سے, اس میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, 3 سے 4 مرتبہ آپ سینیٹر بھی منتخب. مجھے نیشنل لیول پہ اپنی عوام کے لیے میدان میں نکلنا ہے, اور مجھے اس کے لیے ایک فلور چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے. میں آج سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے. سیاست میں جب آپ کسی ایک جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں تو اور پھر اس کے فوری بعد آپ کسی دوسری جماعت میں شرکت کرتے ہیں, نارملی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس پارٹی کو فوراً چھوڑنا پڑا جس سے آپ نے الیکشن ابھی لڑا ہے چترال میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا؟ ایسا کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے, فوراً تو ہے نہیں. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, میری 1 ہفتہ پہلے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اس سے کئی دن پہلے بلاول بھٹو صاحب چونکہ کووڈ میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے خاموشی سے ذرا, کووڈ تھا اس سے پہلے ان سے میری بات چیت چل رہی تھی جب انہوں نے مجھے آفر کیا. بخار صاحب, سوال یہ ہے کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے سیاست میں, تو یہ چلتا ہے